اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ درود شریف کا وظیفہ ہے، اور یہ رمضان کریم کا اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کرنے سے آپ کے رزق میں دولت میں اتنا گھر بھر جائے گا آپ کا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام پڑھ دیتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں اور آپ خود بھی سنیں تاکہ آپ کو سننے کا اور پڑھنے کا دونوں کا ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دوستو بھائیوں، آپ سب لوگ جیسے طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے اور اس کا پہلا عشرہ ختم بھی ہونے والا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب عبادت کریں اور اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ رب العزت نے ہمیں سلامت رکھا اور اس سال یہ پاک مہینہ دیکھنا نصیب کرا۔ کیونکہ میرے بھائیوں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہمارے درمیان پچھلے سال تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے قروب جوار میں ہی نظر دوڑائیں تو ہمارے خاندان میں ہی کچھ بندے ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان موجود تھے اور اس رمضان موجود نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر نور مہینے میں دل کھول کے عبادت کریں اور اللہ پاک کا خوب ذکر کریں تاکہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارے لیے آسانیاں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ لوگ بالخصوص اس وظیفے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ پاک آپ سب کے لیے بے شمار کی آسانیاں کرے۔ تو میرے بھائیوں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور جو وظیفہ ہے وہ آپ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ نے 333 دفعہ 333 ٹائمز آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو درود شریف میں آپ کو بتاؤں گا یہ پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں جو مجرد وظیفہ ہوتا ہے ہم آپ کی خدمت میں وہی لے کر آتے ہیں، اور جس وظیفے کی جتنی پاور یعنی کہ زیادہ ہوتی ہے اس کو ہی بتایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ والا درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ نے درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر آپ سماعت کر لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں یہ آپ نے درود پاک سنا، اور جس کی جو فضیلت ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ میرے بھائیوں جب آپ اس وظیفے کو کریں گے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد کریں یا پھر فجر کی نماز کے بعد کریں، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے وہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اگر آپ فجر کے بعد کریں گے تو بہت زیادہ ہی بہتر ہے، اور تمام ہی مسلمان بھائی بہنیں سب لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی سحری کا اہتمام کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں آپ اس وظیفے کو اس کے فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو کریں۔ تو میرے بھائیوں ایک اور بات سماعت کر لیں، جو ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کے شاید سمجھ میں نہیں آتا، کہ وہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ رات میں کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اس غرض سے کہ نیند ہماری پوری ہو جائے، اور یہ ہے کہ ہمیں سحری میں بھی نہ اٹھنا پڑے اور نماز بھی فجر کی نہ پڑھنا پڑے اور ہم ظہر میں فجر کی قضا کر لیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بالکل ہی سراپن ناجائز طریقہ ہے، کیونکہ جو سنت طریقہ ہے، جو سنت عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ تم لوگ سحری کا اہتمام کرو، سحری کرنا سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر نبی پاک کی سنت کو ہم ہی پورا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب سننے والا یہ بات بھی کہے گا کہ میں ہی کروں، اور بھی تو لوگ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا ہی جواب دینا، تو آپ بھی اپنا ہی جواب دو گے۔
تو جب ہماری ذات میں سب سے زیادہ اگر حق ہے اللہ کے بعد کسی کا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو سنتیں ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. ورنہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بس ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں اور لوگ اس طریقے سے نکلتے ہیں مسجد سے کہ جیسے کوئی جیل سے رہا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ذوق عبادت ہے اس کے اندر آپ کو لذت ملے گی جب آپ لوگ اپنا پورا زور اور پورا دھیان لگا کے عبادت کریں گے. تو میرے بھائیوں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ لوگ اپنے ہر عبادت کو کوئی سی بھی عبادت ہو یہ سوچ کے کریں کہ یہ میری آخری عبادت ہے, اس کے بعد میرا رب مجھے کوئی موقع نہیں دے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں جب آپ یہ سوچ آپ کی ہوگی اور آپ پھر عبادت کریں گے تو اس عبادت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. کیونکہ بیماری کی وہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی, جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے دل سے دعا نکلنی ہوتی ہے اور عبادت ایک یعنی کہ شکر والے انداز میں کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. تو لہٰذا دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ زیادہ تر جیل کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں یا پھر کورٹ کی کچہریوں کی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے یا پھر اسپتالوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں چاہیے یہ کہ جب ہم لوگ مایوس ہو جائیں اس کے بعد ہی کیا ہم اللہ کو پکاریں گے؟ کیا درد میں ہی دکھ میں ہی ہمیں اللہ یاد آئے گا؟ کیا ہم خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھول جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں سب سے زیادہ جو حق ہے ہمارے اوپر وہ ہمارے رب کا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے رب کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور ایک اچھے انداز میں ایک صالح انداز میں کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں غریبوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہماری سیلری میں سے ہماری کمائی میں سے ہماری جائز اور حلال کمائی میں سے غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کو اس حق کو بھی اس کو ادا کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ اس حق کو ادا نہ کریں گے تو میرے بھائیوں آپ کی روزی میں خود ہی قلت آنا شروع ہو جائے گی. ہر کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق اور میری روزی روزگار بے شمار وسیع ہو جائے اور لوگ مجھے جانے میں سیلیبریٹی بن جاؤں. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں ایک نسخہ یہی آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ آپ اپنے سے جڑے لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں. آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں رب آپ کے لیے آسانی کرے گا. آپ دوسروں کے لیے دسترخوان کشادہ کریں اللہ پاک آپ کا دسترخوان کو کشادہ کر دے گا. آپ دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف کریں رب العزت دوسروں کے قلب کو آپ کے لیے صاف کر دے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں آپ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے ان سارے کاموں کو کرنا چاہیے. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حشر کے میدان میں ایک مقام والے انسان کو ایک بندے کو دیکھ کے ایک لشکر کو دیکھ کے رش کریں گے کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے سامنے والے کی مدد کریں گے یا دوستی کریں گے اس سے. کیونکہ دوست کا ایک مطلب مددگار کا بھی ہوتا ہے. تو میں نے مددگار کا لفظ اس لیے استعمال کرا ورنہ جو حدیث میں لفظ آئے ہیں وہ دوست کیا ہے وہ ولی کیا ہے. لفظ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ ایسے دوست بنانے چاہیے جس سے شاید ہمارا نفس مسل رہا ہو کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے ٹائم ضائع کرتا ہے اپنے مسئلے جبدے کو لے کر آتا رہتا ہے. بات یہ کہ رب آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہے اس کی مدد آپ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ صرف آپ پیسوں کا ہی ہو. میرے بھائیوں کسی کو راہ بتانا اس کی مشکل کو آسان کرنا اس کو ایک اچھا فارمولہ بتانا یہ بھی میرے بھائیوں صدقے کے اندر ہی آتا ہے. آپ کسی کو اپنے علم سے مستفیض کر رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں ایک طریقے کا صدقہ نہیں ہوتا کئی طریقے کا صدقہ ہوتا ہے. اور صدقہ ویسے ہی ہماری رزق کو روزی روزگار کو بے شمار وسعت دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی باکثرت پابندی کریں. اور میرے بھائیوں جو وظیفہ آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے میرے بھائیوں اس وظیفے کو آپ لوگ لازمی کریں. اور آپ نے 333 ٹائمز اس درود پاک کو پڑھنا ہے جو درود میں نے آپ کو بتایا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ویڈیو ختم ہوتی ہے تمام ہوتی ہے. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ڈیلی آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.